طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے قریب سے گزرے. وہ دعا کر رہا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. وہ دعا یہ کر رہا تھا اللہم انی، اے میرے رب، استغفرک واتوب الیک. دعا یہ کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا. ظاہراً تو الفاظ بہت پیارے ہیں، مگر حضرت علی شیر خدا کا مقام اور ان کی ذات اعلیٰ ہے. وہ ان چیزوں کو جانتے تھے کہ کوئی زبان سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا. انہوں نے اس بندے کو کہا، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اے بندے اللہ سے سچی توبہ کر. بندہ بھی بڑا اچھا تھا. اس نے عرض کیا حضور پھر سچی توبہ کون سی ہے، آپ فرما دیجیے تاکہ میں سچی توبہ کر لوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 چیزیں بیان فرمائی جس سے ہماری تربیت کی راہیں کھلتی ہیں، توبہ کے دروازے کھلتے ہیں. وہ جو منزل ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا نمبر 1، فرمایا سب سے پہلے سچی توبہ کے لیے تیرے لیے ضرورت ہے جو گناہ تجھ سے ہوا ہے، جرم تجھ سے ہوا ہے، اس پر شرمندہ ہوگا، نادم. تجھے شرم تو آئے کہ میں نے گناہ کیا. اگر یہ احساس ہی تجھ میں نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو توبہ کس بات؟ تیرے دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے تو فرمایا پھر سچی توبہ کس بات کی؟ دوسرے نمبر فرمایا زندگی میں کوئی فرائض رہ بھی گیا ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں، والدین کی خدمت نہیں کی ہوگی، رشتہ داریاں نہیں نبھائی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جا جو فرائض رہ گئے ہیں ان کو ادا کر، ان کی ادا کی سبیلیں بنا. اگر وہ فرائض اللہ کے ساتھ ہے معافی مانگ، اور اگر بندوں کے ساتھ ہے تو یا معافی ان سے مانگ یا ان کا حق ادا کر دے، تو پھر توبہ کی طرف بڑھ. تیسرے نمبر پہ اسی کے تسلسل میں فرمایا لوگوں اگر کسی کا حق کھایا ہے، غصب کیا ہے تو اسے لٹا دو. چوتھے نمبر پہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کرو، معافی مانگو. ہو سکتا ہے تمہاری غلطی نہ ہو، اگر گنجائش ہے تو معافی مانگ لو. گنجائش کا لفظ اس لیے میں نے بولا ہے، ہو سکتا ہے کسی سے کفر اور شرک کا معاملہ ہو تو اس میں کون سی صلح ہے بھائی، لیکن عام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے اس سے معافی مانگ لو، لڑائی ختم کرو. ایک اور بات توبہ کے حوالے سے حضرت علی شیر خدا نے 5ویں فرمائی، فرمایا پختہ عزم کرو کہ میں آئندہ گناہ نہ کروں گا. ارادہ تو کرو. اگر ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، پھر اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر اس وقت عزم کرو، ارادہ کرو، پکا پختہ ارادہ کرو مولا مجھے معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. وہ جو پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا اس کو استغفار کہتے ہیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں. علمی طور پر یہ ہے توبہ. چھٹے نمبر پہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تو گناہوں کی زندگی میں تھا، بڑے گناہ کیے،
ان گناہوں کی زندگی میں رہ کر اپنے نفس کو موٹا کر لیا تو نے، طاقتور کر لیا تو نے، موٹا کر لیا، طاقتور کر لیا اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو پورا کیا، جائز ناجائز کا خیال نہ رکھا، حرام حلال کا خیال نہ رکھا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جا نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے اب اس جسم کو اللہ کی اطاعت میں لے آ، اللہ کی محبت میں لے آ، اللہ کی بندگی میں لے آ۔ تو جب کھڑا تھا گناہگار تھا، تو جھک رہا ہو اس کا بندہ بن جا، اس کی عبادت میں آ جا، اس کی اطاعت میں آ جا، دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے، اس کے حضور رو، گر گڑا، دروازہ کھٹکھٹا اس کا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس گلا دے اپنے جسم کو، پگھلا دے اپنے جسم کو، تاکہ رب کائنات ظاہراً بھی اور باطناً بھی تیری خوبیوں کو دیکھ کر تیری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے شیطان کی پکڑ کی ایک دو چار باتیں لکھی ہے۔ فرمایا شیطان کی پکڑ کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے اس نے جرم ہی تسلیم نہیں کیا، دوسرے نمبر پہ وہ نادم ہی نہیں ہوا، اپنے آپ کو اس نے ملامت ہی نہیں کیا، اس نے گناہ کر کے نسبت اپنی طرف نہ جوڑی بلکہ اس نے گناہ کی نسبت اللہ سے جوڑ لی۔ اس نے کہا کہ اللہ چاہتا تو میں گناہ نہ کرتا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ گناہ ہوا، بندگی کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ کوئی گناہگار جس سے گناہ ہو جائے اس گناہ کو اپنے ساتھ جوڑ دے، یہ بندگی ہے۔ تو شیطان نے ایسا کیا، گناہ کر کے اللہ سے جوڑ دیا۔ چوتھے نمبر پہ توبہ نہیں کی۔ پانچویں نمبر پہ مایوس ہو گیا اور اللہ کے حضور اس نے رحمت کے دروازے کو نہ کھٹکھٹایا۔ پرسوں ایک دن بعد شب برات آ رہی ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اور دوسرا یہ فیصلے کی رات، فیصلے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں فرشتوں سے۔ وہ خوش نصیب شخص ہے، وہ گناہگار بڑا خوش نصیب ہے جو اس رات اللہ کے حضور توبہ کر دیتا۔ زندگی کا پتہ نہیں، بہت سی باتیں آتی ہیں احادیث میں، کوئی سفر کر رہا ہے منزل تک نہیں پہنچے گا، کوئی تخت سجا رہا ہے تختہ پر لیٹا ہوگا، کوئی مکان بنا رہا ہے رہنا نصیب نہیں ہوگا، کوئی زندگی کے تانے بانے بن رہا ہے اور اس کی قبر تیار ہو رہی ہے، کوئی ہنستا کھیلتا مسکراتا جا رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ زندگی ہے اور یہ موقع غنیمت ہے اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے۔ شب برات توبہ کی رات ہے، اللہ کے حضور توبہ کی جائے، جتنی وسعت ہے جتنی طاقت ہے شب بیداری کی جا، جتنا تنہائی کے اندر اجتماع کے اندر خلوت میں جلوت میں جہاں مرتی ہے اللہ وہاں ہی ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، نفل پڑھ کے چاہتے ہیں، قرآن پڑھ کے چاہتے ہیں، روزہ رکھ کے چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر کے چاہتے ہیں، ویسے اس کے حضور رونا چاہتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، مگر توبہ ضرور کرے، یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندے جب تو توبہ کرتا ہے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ نیکوکار کی عبادت کو اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی گناہگار کی توبہ مجھے پیاری لگتی۔
ہم تو گناہگار ہیں، تو کیوں نہ آنے والی رات میں اللہ کی حضور توبہ کرے. اللہ کی حضور دعا ہے، اے رب کائنات ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. وما علینا